کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، خواجہ خواجگان کا کرم ہے۔ میں کلام کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر پر، انا اعطیناک الکوثر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ اختیار ہونے میں خیر ہے، اختیار رکھنے میں خیر ہے، یا اگر کوئی محتاج ہو تو محتاج ہونا بہتر ہے؟ آپ بتائیے نا، بتائیے۔ اختیارات میں خیر ہے نا، مختار ہونے میں خیر ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر؟ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ الکوثر کیا ہے؟ ای الخیر کلہ، ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرما دیا۔ اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو مختار کل بھی بنایا ہے، مختار کل بھی بنایا ہے۔ حضور کو تمام اختیارات عطا فرما دیے۔ سورج بھی حضور کا نوکر، چاند بھی حضور کا نوکر، ستارے بھی حضور کے محتاج، یہ زمین بھی حضور کی نوکری کرتی ہے، یہ آسمان بھی حضور کا نوکر ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ بلند کرتے ہیں ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے۔ ارے وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ میرے آقا کے پسینہ مبارک سے گلو لالا کو مہکنا آ جاتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اختیارات ایسے ایسے اختیارات، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، معروف حدیث ہے، دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں ایک خوشہ تھا، اگر اسے توڑ کر لاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، تم ختم ہو جاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ میرے آقا کے اختیارات پر کلام کر رہا ہوں، اختیار کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کیا کرتے ہیں۔ آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ۔ کوئی خطیبانہ حاشیہ ہرائی نہیں کر رہا، دلائل پیش کر رہا۔ یمن کا ایک عاشق مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، ذوالحلیفہ کے مقام پر جاتا ہے۔ اچانک یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ میں نے سلام نہیں عرض کیا، قافلے والوں سے کہتا ہے قافلے والوں میرا انتظار کرو، ایک امانت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک حضور کے دیوانے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، میں جا کر سلام عرض کرتا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ قافلے والوں نے کہا اگر تو اب جاتا ہے تو شاید جب تک تو واپس آئی اس وقت تک قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا، آقا کرم فرمائیں گے، میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، میں نے جا کے سلام پیش کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد جس نے وصیت کی تھی اس کا سلام عرض کرنے کے بعد واپس آتا ہے، باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو وہاں پر ان کے قافلے کے ساتھ تھا وہ واپس آیا۔ اس نے کہا اب تو بہت تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، اب اگر تو واپس جائے گا تو تیرا قافلہ اب تو نکل چکا ہے۔ وہ مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں سو جاتا ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے۔ 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے، یہ وفا کا باپ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری کنیت تو ابو العباس ہے، میری کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں تو ابو الوفا ہے۔ وفادار تھا نا، بے وفائی نہیں کی، امانت دی گئی تھی، خیانت نہیں کی،
کہا گیا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا, اس نے کہا قافلہ جاتا ہے تو چلا جائے, میں بے وفائی نہیں کروں گا, میں وفادار رہوں گا. حضور کی بارگاہ سے ٹائٹل ملا, حضور نے فرمایا ابو الوفا, تو ابو الوفا ہے, تو وفا کا باپ ہے. وہ کہتا ہے اسی وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ہاتھ سے مجھے اٹھا کر مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا. میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں, مکۃ المکرمہ میں ہوں. کہا 8 دن مکۃ المکرمہ میں قیام کیا, 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں, آقا تو پردہ فرما چکے ہیں. ہاتھ بڑھائیں, کسی کی خواب میں آ کر اسے اٹھا کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور نے ہاتھ بڑھایا, حضور کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے, جنت میں پہنچ سکتا ہے. تو جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے, 5000 سال کی مسافت ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک مزید 5000 سال, دوسرے سے تیسرے آسمان تک 5000 سال, اسی طرح 7واں آسمان 35000 سال کا سفر ہے. حیدرآباد والوں کبھی تم بھی پکارتے ہو نا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آپ کہتے ہو نا آقا, آقا ہمارے حال پر کرم فرمائیے. کہتے ہو نا خذ یدی سہل لنا, خذ یدی سہل لنا. آقا میرا ہاتھ پکڑو, میرا ہاتھ پکڑو, آقا مدد فرماؤ, آقا مدد فرمائیے. کہا جاتا ہے ممکن نہیں ہے, اللہ سے مانگو شرک ہو جائے گا. آقا مدینے میں ہیں, حیدرآباد والوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد تک ہاتھ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد سے مدینہ المنورہ کتنا دور ہے؟ 1 دن کا بھی سفر نہیں ہے. جہاز پر تم سفر کرتے ہو, 1 دن سے کم وقت میں مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہو. ارے مدینہ المنورہ سے جنت کا سفر کتنا ہے؟ 35,000 سال سے زیادہ ہے. جو آقا مدینہ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں, آقا کا ہاتھ بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں پہنچ سکتا ہے. وہ آقا اپنے عاشق یمنی دیوانے کو مدینہ المنورہ سے اٹھا کے مکہ پہنچا سکتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں جو دل سے آقا کو پکارے گا, آقا مدینے سے ہاتھ بڑھا کر حیدرآباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تم دل سے تو پکارو, دل سے پکار کے دیکھو. ایک فرد نے پکارا تھا, ایک کامل نے پکارا تھا, ایک عاشق نے پکارا تھا. اس عاشق کو امام تفتازانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفتازانی. سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ کون ہے سعد الدین تفتازانی؟ ابن حماد حنبلی نے, غیر نظریاتی ہے, ہمارا نہیں ہے, وہ لکھتا ہے سعد الدین تفتازانی کون ہے. آج سے 700-800 سال پہلے سعد الدین تفتازانی ایک امام ہو گزرے. شرح العقائد, عقیدہ نصفیہ کی شرح, توضیح و تلویح, شرح المقاصد, بڑی بڑی مشکل کتابیں لکھنے والا امام تفتازانی. ہاں, ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ملک شام کے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنا پڑتا ہے. عظیم عالم. لیکن یہ تفتازانی پہلے کون تھے؟ پہلے کیا تھے؟ اور کس نے تفتازانی کو کیا بنا دیا یہ بتانا چاہتا ہوں. تفتازانی کند ذہن تھا, بلید الناس, انتہائی کند ذہن, کمزور حافظہ, جو سبق پڑھتے یاد نہ رہتا. قطب الدین رازی کے شاگرد ہیں امام تفتازانی. قطب الدین رازی کا شاگرد امام تفتازانی کو جہالت کے طور پر امام تفتازانی کی مثال پیش کی جاتی. یعنی کسی احمق کی حماقت کی مثال دیتے تو کہتے یہ تو نیرا سعد الدین ہے, یہ تو نیرا سعد الدین تفتازانی ہے. یعنی سر کہتے فلاں تو احمق ہے, فلاں یہ تو گدھا ہے. قطب الدین رازی بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں یہ تو جاہل ہے, کند ذہن ہے, وہ کہتے یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے, یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے. یعنی سعد الدین تفتازانی کی طرح ہے. یہ وہ سعد الدین تفتازانی ہے. ایک مرتبہ سعد الدین تفتازانی, لیکن سعد الدین تفتازانی محنتی بہت تھے, محنت بہت کرتے تھے, علم کا جذبہ بہت تھا, علم سے پیار بہت تھا, عالم بننا چاہتے تھے. جذبہ یہ تھا کہ میں عالم دین بنوں گا اور دین اسلام کی خدمت کروں گا. اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرتے تھے. آقا کے عاشق تھے. ایک رات سعد الدین تفتازانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, علم پڑھ رہے ہیں.
बार बार सबक पढ़ते हैं, किताब खोलते हैं, सबक पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता, थोड़ी देर के लिए सबक को जुबानी याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ सबक अजबर होता है फिर भूल जाते हैं, बार बार किताबें खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर आखिर मायूस होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, है मेरे अल्लाह, अगर मैं कुंद जहन हूँ तो इसमें मेरी क्या खता है, तू मेरे खलूस को तो देख रहा है, मेरे अल्लाह मैं इल्म पढ़ना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह मैं आलिम बनना चाहता हूँ। गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिरियाजारी करते हैं, है अल्लाह करम फरमा, अल्लाह करम फरमा, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, तू तफ्ताजानी को जानता है, तफ्ताजानी अगर कुंद जहन है इसमें इसकी क्या खता है अल्लाह, तू मेरी मोहब्बत को जानता है, तू मेरे खुलूस को जानता है, तू मेरे प्यार को जानता है। अचानक तफ्ताजानी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई कहता है सादुद्दीन तफ्ताजानी तू घर में है, कहा कौन है, कहा सादुद्दीन तफ्ताजानी आप बाहर आ, कहा क्यों बुला रहे हो, कहा तफ्ताजानी आ सैर को चलते हैं, आ सैर को चलते हैं। तफ्ताजानी कहते हैं अरे मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे सफर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे सैर और सयाहत के लिए नहीं बनाया गया, मुझे तो इल्म के लिए बनाया गया है, मैं इल्म का आलिम बनूंगा, इल्म दीन पढ़ूंगा, दीन की खिदमत करूंगा, मुझे तो इल्म दीन के लिए पैदा किया गया है। कहा चले जाओ मैं इल्म पढ़ रहा हूं, आता जाता कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं आती, लेकिन जज्बा देखिए सादुद्दीन तफ्ताजानी का। थोड़ी देर के बाद फिर वो शख्स दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर वो कहता है तफ्ताजानी बाहर आ जाओ। कहा नहीं, मैंने तुम्हें बताया है मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे इल्म की खिदमत के लिए बनाया गया है। तफ्ताजानी ने एक मरतबा फिर उसे कहा तू चला जा, वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक देता है, तफ्ताजानी कहता है अरे तुम्हें बताया है, तुम्हें बताया है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इल्म पढ़ रहा हूं, मैं किताबें पढ़ रहा हूं। कहा हे सादुद्दीन तफ्ताजानी तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इमाम तफ्ताजानी से 600-700 साल पहले हो चुका था। आपको बताना चाहता हूं हमारे असलाफ का अकीदा क्या है, हमारे असलाफ का नजरिया क्या है, असलाफ आका के मुतालिक क्या अकीदा रखते हैं। कहा हे सादुद्दीन तफ्ताजानी तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है, कहा कौन आया है, कहा आमिना का लाल आया है, कहा मदीने वाली सरकार आ गए हैं, आका आ गए हैं। तफ्ताजानी अपनी किताबें भूल जाता है, अपनी पगड़ी भूल जाता है, अपनी दस्तार भूल जाता है, अपना जुब्बा भूल जाता है। अरे तफ्ताजानी को कोई दुनिया की ताकत उसकी किताबों से जुदा नहीं कर सकती थी, लेकिन आज किताबें वही रह जाती हैं। आज तफ्ताजानी किताबों को भूल जाता है, क्यों? क्योंकि आज वो आया है जिसकी पूरी कायनात में इल्म की खैरात जिसकी वजह से बढ़ती है, आज मदीने वाला आ गया है। तफ्ताजानी फौरन आका की बारगाह में बाहर हाजिर होते हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका फौरन फरमाते हैं हे तफ्ताजानी मुंह खोल, हे तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते हैं। आका अपने लुआबे दहन अता फरमाते हैं, आका लुआबे दहन अता फरमाते हैं। तफ्ताजानी मुंह खोलते हैं, आका लुआबे दहन अता फरमाते हैं। तफ्ताजानी दूसरे दिन अपने उस्ताद कुतुबुद्दीन राजी की क्लास में बैठे हुए हैं। कुतुबुद्दीन राजी खुद कहते हैं हम हैरान हो गए, जिस तरह सांप उछल उछल कर अपने मुखालिफ पर हमला करता है, तफ्ताजानी हर इल्मी नुक्ते पर यूं हमला करता, अपने मद्दे मुकाबिल को झंझोड़ के रख देता। हमने कहा अरे तफ्ताजानी कयामत आ गई है, हम सो रहे हैं या तू सो रहा है, हमें तो जान के लाले पड़ गए। है तफ्ताजानी तू तो बला का आदमी बन गया है, तफ्ताजानी तुझे क्या हो गया, तुझे एक ही रात में क्या हो गया, बता तो सही। तफ्ताजानी कहते हैं हे मेरे उस्ताद ये राज की बात है, ये तन्हाई की बात है, सिर्फ आपको बताऊंगा, तन्हाई में बताऊंगा। उस्ताद ने कहा मुझसे सब्र नहीं होता, अभी बता। दूसरे कमरे में ले जाते हैं, उस्ताद को तफ्ताजानी बताते हैं हे मेरे उस्ताद क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं अपनी जुबान में समझा देता हूं। गोया के तफ्ताजानी कहते हैं एक माहे मदन नूरानी बदन, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मेरा फूंक गया सब तन मन धन। एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मेरा फूंक गया सब तन मन धन। आका आए थे, ये आका की अता है। अब कुतुबुद्दीन राजी का जुमला सुनिए, कुतुबुद्दीन क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन राजी क्या कहते हैं। खुदा की कसम अगर आप अपने सीने में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल रखते हैं, आशिक हैं तो मचल जाएंगे। कुतुबुद्दीन राजी ने क्या कहा, कुतुबुद्दीन राजी कहा, उसने कहा उस्ताद ने कहा हे तफ्ताजानी हम तो सारी जिंदगी तुझे कुंद ज़हन कहते रहे, हम तो सारी जिंदगी तुझे जाहिल कहते रहे। आज मुझ कुतुबुद्दीन राजी की भी ख्वाहिश है काश मैं भी जाहिल होता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता।
इन्ना आतीना कल कौसर, हमने अपने महबूब को अल कौसर अता किया। अल कौसर क्या है? अल खैर कुल्लहु। शौकत सूफी साहब ने सवाल पेश किया था, उसी का जवाब मैं अर्ज करता हूं। बताइए, अंधेरे में खैर है या नूर में खैर है? हाँ, तारीकी में खैर है या नूर में खैर है? बाज़ एतबार से नूर है, नूर हिस्सी नहीं, नूर मानवी है। जिस्म नूर नहीं, नूर हिदायत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से नूर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता किया। ऐ अल खैर कुल्लहु, यानी हर खैर का कुल। अगर हर खैर का कुल अता फरमाया और नूर खैर है तो मानना पड़ेगा हुजूर को अल्लाह ने कुल्ली एतबार से नूर बनाया। हुजूर कुल नूर है, यानी क्या? हुजूर का जिस्म भी नूरानी है, हुजूर की आंखें भी नूरानी, हुजूर की जुल्फें भी नूरानी, हुजूर के लब भी नूरानी, लबों पर तबस्सुम की सजावट भी नूरानी, लबों पर मुस्कुराहट की खिलखिलाहट भी नूरानी, हुजूर की आंखें नूरानी, हुजूर आलमे बेदारी के भी नूर, हुजूर आलमे ख्वाब के नूर, हुजूर का जाहिर नूर, हुजूर का बातिन नूर, हुजूर नूरे हिदायत, हुजूर नूरे हिस्सी, हुजूर नूरे मानवी, हुजूर इस दुनिया के नूर, हुजूर आलमे आखिरत के भी नूर, हुजूर जन्नत के नूर, जन्नतुल फिरदौस के नूर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के नूर, मकामे महमूद के नूर, हुजूर खुद नूर, हर कौल नूर, हर फ़िल नूर, जाहिर नूर, बातिन नूर। अरे उनका नूर तो नूर है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जो उस नूर को देख ले, जो हुजूर के नूर को देख ले, उसे क्या मिलता है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हुजूर का नूर अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का मजहर है। अल्लाह के नूर के फैज से हुजूर का नूर मार्ज़े वजूद में आया है। और जो हुजूर के नूर को देख ले, हुजूर के नूर को देख ले। एक कुरान करीम की आयत से एक नुक्ता पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हे मूसा, अगर तूने अल्लाह को देख लिया है तो हमें भी दिखा, हम भी अल्लाह को देखना चाहते हैं। उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जिस वक्त तक तू हमें अल्लाह दिखा नहीं देता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था। याद रखिए, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, बरतानिया में, यूरोप में, हर तरफ आप देखते हैं बेशुमार चर्चेज हैं, चर्च हैं, सिनेगॉग्स हैं, मंदिर हैं, इबादत गाहें हैं। ये तमाम इबादत गाहें क्या पैगाम दे रही? इनका यही पैगाम है कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह जल्ल व अला ने अपनी तलाश की प्यास रख दी है। हर इंसान अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह का मुतलाशी है, अल्लाह को देखना चाहता है। हर चंद के लोगों ने अल्लाह को पहचानने में खता की, यानी लेकिन जुस्तजू है। ये पूरी दुनिया में ये मंदिर, ये चर्चेस, ये सिनेगॉग्स क्या पैगाम दे रहे हैं कि इंसान हमेशा से अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह को देखना चाहता है। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने वदीयत कर दिया है। इंसान के दिल में अल्लाह को देखने की ख्वाहिश है, इंसान अल्लाह को देखना चाहता है। लेकिन जब भी अंबिया ने बताया कि हमने अल्लाह को देखा है, तो उन अंबिया की दौर के लोगों ने हमेशा ये मुतालबा किया, अगर तूने देखा है तो हमें भी दिखा। अगर तूने देखा है, बड़े मजे की बात है ये, अगर तूने देखा है तो हमें भी दिखा। हमें क्यों नहीं दिखाता? यही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ना, हमें भी दिखा। क्या वजह है कि तमाम हदीस के जखीरे में हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने आका को देखने के बाद यह मुतालबा किया हो कि हमें अल्लाह दिखा दे। आपने तवज्जो फरमाई, क्या अर्ज कर रहा हूं? पूरे हदीस के जखीरे में आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, यही कहा था, अगर देखा है तो हमें भी दिखा। लेकिन मेरे आका के किसी उम्मती ने आका को देखने के बाद कभी नहीं कहा आपने देखा है तो हमें भी दिखाइए। क्यों? क्योंकि हुस्न मुस्तफा को देखा तो खुदा को देख लिया। मन रहानी फकत रहा हक।
मेरे आका को देखा। एक मरतबा साहबा इकराम अलैहिम रिदवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, इब्न हजर अल अस्कलानी की रिवायत पेश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अल्फाज में ये रिवायत आपको मिलेंगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, मुझ मोहम्मद को 3 चीज़ों से प्यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको प्यारी हैं? आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। क्या फरमाया? हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं। वो कौन सी चीज़ें? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की खुशबू अच्छी लगती है, अपनी ज़ौजा की जानिब रग़बत और मैलान अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे नमाज से प्यार है। सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 3 चीज़ों से प्यार है, मुझ सिद्दीक़ को भी 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं। है सिद्दीक़, आपको कौन सी 3 चीज़ों से प्यार है? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं। अब सिद्दीक़ अकबर का हुस्न इंतखाब देखिए, सिद्दीक़ अकबर ने कौन सी चीज़ का इंतखाब किया? इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन हर इबादत से ज़्यादा बेहतरीन इबादत, पसंदीदा इबादत, कौन सी इबादत का इंतखाब सिद्दीक़ अकबर ने किया? कहा, अन-नज़्र इला वजहिक, अन-नज़्र इला वजहिक, अन-नज़्र इला वजहिक। आका सब कुछ प्यारा है, लेकिन एक इबादत सबसे पसंदीदा है। वो क्या है? सिद्दीक़ की आंखें हूं, चेहराए वद्दुहा हो, सिद्दीक़ की आंखें हूं, आपकी जुल्फें हूं, सिद्दीक़ की आंखें हूं, आपके यासीन की चमक धमक वाले दांत हूं, सिद्दीक़ की आंखें हूं, वल फजर के गान हूं, सिद्दीक़ की आंखें हूं, मज़ाक के सुर डोरे हूं। आका सिद्दीक़ को सब कुछ प्यारा है, लेकिन हर इबादत से पसंदीदा इबादत क्या है? आका आपका दीदार है, चेहराए वद्दुहा है, आपका हंसी मुखड़ा देखना चाहता हूं, आपका दीदार करना चाहता हूं। और सिद्दीक़ की ये ख्वाहिश हमेशा पूरी होती रही। सिद्दीक़ ने इसी ख्वाहिश को हमेशा तरजीह दी। हमेशा सिद्दीक़ अकबर आका को देखते रहते, चंद लम्हों के लिए आका का चेहरा वद्दुहा सिद्दीक़ की आंखों से ओझल हो जाता, बेचैन हो जाते। कभी हुजरे में तलाश करते, कभी गलियों में तलाश करते, कभी बाजारों में तलाश करते। सिद्दीक़ बाजार में भी हुस्ने मुस्तफा देखते, गार में भी हुस्ने मुस्तफा देखते, और आज मजार में भी हुस्ने मुस्तफा देख रहे हैं। आज मजार में भी हुस्ने मुस्तफा देख रहे हैं, और मजार में तो देखते ही हैं। कल कल जब दुनिया जन्नत में, जन्नत के महल्लात देख रही होगी, कोई जन्नत की नहरों से महजूज हो रहा होगा, कोई जन्नत के महल्लात से महजूज हो रहा होगा, कोई जन्नत के हूर देखेगा, कोई कसूर देखेगा। सिद्दीक़ जन्नत में भी ना हूर देखेगा, ना कसूर देखेगा। सिद्दीक़ जन्नत में भी आमना के लाल का नूर देखेगा, आमना के लाल का नूर देखेगा। ये सिद्दीक़ का इंतखाब है। सिद्दीक़ अकबर, आपकी दूसरी पसंदीदा चीज क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी ख्वाहिश है मेरी बेटी हो, आपके निकाह में हो। तीसरी पसंदीदा चीज क्या है? मेरा माल हो, आप पे कुर्बान हो जाए, आप पे कुर्बान हो जाए। फारूक आजम भी मौजूद हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपको 3 चीजों से प्यार है। सिद्दीक़ अकबर को 3 चीजों से प्यार है, मुझ फारूक को भी 3 चीजें अच्छी लगती हैं। क्या है? क्या है फारूक आजम की 3 पसंदीदा चीजें? फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सुहबतु ली औलिया इल्लाह, अस्सुहबतु ली औलिया इल्लाह। बताइए सिद्दीक़ अकबर आका को क्यों देखना चाहते थे? क्यों? क्योंकि आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में आका अल्लाह को देखते, सिद्दीक़ अकबर आका को देखते। पंजाबी शायर कहता है, जिन्ना अखां दिल भर जिठा ओ अखां तक लिया, तू मिलिया ते सजन नहीं मिलिया, हुण आसान लग पईयां। मेरे महबूब, तूने उसकी आंखों को देखा, तूने रब को देखा, तूने रब की तजल्लियात को देखा, मैंने तुझे देखा तो रब को देख लिया। फारूक आजम अर्ज करते हैं, मुझ फारूक को भी 3 चीजों से प्यार है। अस्सुहबतु ली औलिया इल्लाह, फारूक के नजदीक वलीउल्लाह कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं। यानी मुझे वलियों की सोहबत चाहिए। यानी या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ आपको देखें, आप अल्लाह को देखें, मैं सिद्दीक़ को देखना चाहता हूं, ताकि सिद्दीक़ के जरिए आपको देखकर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को देख लूं। याद रखिए, हमारा अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह को माथे की आंखों से कोई नहीं देख सकता। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को माथे की आंखों से जो औलिया अल्लाह ने बयान किया, उसकी तावील हम पेश करते हैं। ये अकायद के मसाइल बयान करने का तफसीली वक्त नहीं है। फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दूसरी पसंदीदा चीज़ ये है, अल कहरु लि आदाइल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों पर कहर बन जाऊं। तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? अल हिफ्ज़ु लि हुदूदिल्लाह, अल हिफ्ज़ु लि हुदूदिल्लाह,
اب دیکھیے عثمان غنی بھی موجود ہے. عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ عثمان کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ میں پیغام امن کو عام کرنا چاہتا ہوں, میں سلام کو پھیلانا چاہتا ہوں, امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہا اطعام الطعام, میں خدمت خلق بجا لانا چاہتا ہوں. یہ عثمان غنی کھانا کھلانا چاہتے ہیں. محافل میں لنگر اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے, پیغام میں امن بھی دیا جاتا ہے. کوئی پوچھے محافل میں لنگر کیوں کھلاتے ہو, یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے. کہا اطعام الطعام, میں کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی تو پہلے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا ہر ایک تک پیغام امن عام کرو اور ہر ایک کو کھانا کھلاؤ. تیسرا پیغام تھا عبادت کا, پہلے امن پھر خدمت خلق. میرے خواجہ خواجگان کی یہی تعلیم ہے. اسلام پر انگشت تنقید اٹھانے والے, اسلام پر زبانیں تان دراز کرنے والے, جو تعلیمات اسلامیہ کو دہشت گردی سے نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کان کھول کے سن لو, میرے آقا نبی امن ہے, نبی رحمت ہے, اور آقا کے غلام صوفیاء ہمیشہ امن و آشتی اور محبت اور رواداری کا پیغام عام کرتے ہیں. عثمان غنی کے عرض کرنے کے بعد عثمان غنی عرض کرتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے جب ساری دنیا سو جائے تو میں عثمان چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اب ساتھ حیدر کرار بھی موجود ہیں, صاحب ذوالفقار بھی موجود ہیں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں, جن کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہے علی مشکل کشا, ہے علی مشکل کشا. ان سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الضرب بالسیف, الضرب بالسیف. آقا آپ کے دشمن ہوں, علی کی تلوار ہو, علی کی تلوار ہو. اب مولا علی کی زبان کی بلاغت دیکھیے, فصاحت دیکھیے. الصوم بالسیف, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیف پھر سیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں روزے رکھا کروں, لیکن کیسے روزے؟ سردیوں کے روزے؟ کیسے روزے؟ جب دن چھوٹے ہوں, چھوٹے دنوں والے روزے کہاں نہیں, جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں, سورج حدت دکھا رہا ہو, لمبے دن ہوں, مجھ علی کو وہ گرمیوں کے روزے پیارے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ اکرام الضیف, میں چاہتا ہوں مہمان نوازی کیا کروں, مہمانوں کی خدمت کیا کروں. اچانک جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کو 3 چیزیں پیاری, صدیق اکبر کو 3 چیزوں سے پیار, فاروق اعظم کو 3 چیزوں سے پیار, عثمان غنی کو 3 چیزوں سے پیار, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 چیزوں سے پیار, مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. میں کیوں محروم رہوں, میں کیوں محروم رہوں؟ میں جبریل بھی 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اعانت المساکین, مسکینوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ارشاد الضالین, جو گمراہ ہیں انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہوں, راہ راست پر چلانا چاہتا ہوں. اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ غور کیجئے گا, غور کیجئے گا, عاشقوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جبریل کی تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے محب کا کلام لاتا رہوں, محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں, آتا رہوں, جاتا رہوں, دیدار کے جام پیتا رہوں. مجھ جبریل کو 3 چیزوں سے پیار ہے. چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی ہے تو یہ تو عمل کا پیغام ہوا نا. آئیے اب اسی سے ایک عقیدے کا نقطہ پیش کرتا ہوں, اسی سے ایک عقیدے کا نقطہ پیش کرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حبب علی من دنیاکم ثلاث, ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. شوکت صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. غور کیجئے گا حضرت, میں آپ کے ہاں آ کر یہ عرض کروں کہ مجھے ہے حیدرآباد والوں, مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. میں کہوں حیدرآبادیوں 4 سال سے بلا رہے ہو, شاید اقبال صاحب مہینے میں 2 3 مرتبہ فون کرتے رہے, اور بڑی محنت سے 4 سال کے بعد آج الحمدللہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں تو کب سے آنا چاہ رہا تھا لیکن ویزے کی پرابلمز اور دیگر پرابلمز تھیں, لیکن آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدینہ المنورہ تک انہوں نے لوگوں کو پہنچایا اور پیغام پہنچاتے رہے. آپ کی ہمت پر آپ کو داد دیتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کیے تقدیر کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں کہوں حیدرآباد والوں
مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. اب کوئی کہے ثاقب شامی حیدرآباد سے ہے, اس کا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں, اگر یہ حیدرآباد سے ہوتا تو یہ نہ کہتا حیدرآباد والوں مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. اس کا یہ کہنا کہ مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے, یہ بتا رہا ہے یہ حیدرآباد میں آیا تو ہے لیکن حیدرآباد سے ہے نہیں, کہیں اور سے آیا ہے. دیکھیے میں کہوں ہندوستان والوں مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے, کوئی کہے اس کا تعلق ہندوستان سے ہی ہے, برطانیہ سے نہیں ہے, آپ کہیں گے نہیں, اس کا یہ کہنا مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے یہ بتا رہا ہے ہندوستان کے لوگوں سے پیار تو کرتا ہے, ہندوستان میں آیا تو ہے, ہندوستان سے ہے نہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. اب کوئی عقل کا اندھا کہے حضور ہمارے جیسے ہیں اسی دنیا سے ہیں تو اسے بتایا جائے گا, وہ یہ فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. پتا چلا اس دنیا میں آئے تو ہیں اس دنیا سے ہے نہیں. کہاں سے ہیں شب معراج پتا چلا, اعلیٰ حضرت نے بتا دیا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نہ حلیم عبید کھلا ہے یہ, نہ مقام چولا چرا ہے یہ, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا, جو حضور کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. ایک اور بات بتا دوں, ماضی کے انبیاء اپنی امت کی قبروں میں نہیں جاتے تھے. امام زرقانی نے اس پر کلام کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو ذکر کیا ہے. حضور کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے ماضی کے انبیاء کبھی بھی اپنی امت کی قبر میں نہیں جاتے تھے. یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے, یہ میرے آقا کی اسپیشیالٹی ہے, یہ فقط آقا کی اسپیشیالٹی ہے کہ امتی دنیا سے چلا جائے آقا اس کی قبر میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امتی کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے. آقا کو دیکھ کر اللہ کے جلووں کو, اور جو دیکھ لے, جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے, اسے کیا ملتا ہے. ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا, ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا, اسے کیا ملا آپ جاننا چاہتے ہو کیا ملا, سننا چاہتے ہو. ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینۃ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا, آقا کے حسن کو دیکھ لیا, چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا, آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, آقا کے پیار کو, آقا کی محبت کو, آقا کے عشق کو, چہرہ والضحیٰ کو, محبوب کے دیدار کو, محبوب کی زیارت کو, چہرہ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا, دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں, آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا, گریہ زاری کرتا, آقا کو یاد کرتا. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا, یہودی تھے ماں باپ اس کے, خود بھی یہودی تھا. ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا, آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا, آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا, بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا, آقا کا عاشق ہو گیا. ماں باپ کو بتایا نہیں, ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں, حضور سے محبت کرتا ہوں. چپ کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے, کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا, کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا, آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا, آقا کے حسن کو دیکھتا, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا. ایک وقت گزر گیا, ایک مدت بیت گئی, آقا کا دیدار نہیں ہوا. عشق مصطفیٰ کی تمنا میں, تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا, بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا. اس قدر بیمار ہوا, ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا, وہ بستر پر آ گیا. ماں باپ پریشان ہیں, حیران ہیں, اسے کیا ہوا, اچانک اسے کیا ہو گیا. بے شمار فزیشنز کو بلایا, اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا, اطباء کو بلایا, لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اس کا مرض کیا ہے, اس کا مرض کیا ہے. کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے, بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی. پریشان ہے, بیمار ہے, لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں, بیماری مل نہیں رہی, زخم نظر نہیں آ رہا. گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ماں باپ پریشان, رشتہ دار پریشان, عزیز و اقارب پریشان. اسے کیا ہو گیا, اسے کیا ہو گیا.
اچانک کیسے بیمار ہو گیا؟ اچانک ایسا وقت بھی آیا، وہ شام بھی آ گئی، وہ شام بھی آ گئی، بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی، چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں۔ یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا، ہے میرے لختے جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے، تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے۔ معالج اطباء ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا؟ کہا، میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا، ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا، اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں، میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ ودھا کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہے، والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ والد نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہے، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہے، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہے، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا کا انداز دل برانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اب وہ انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، والد اس کے قریب کھڑا تھا، والد نے کہا، ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے، ہے رسول اللہ، ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا، ایک تمنا، ایک آرزو، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، قبر سے، منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا، آقا کا دیدار کیا۔ غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی جد و جہد کو یاد کر لیجئے، خواجہ باقی باللہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے، اماموں کی فقاہت، ہمت، جد و جہد، مجاہدوں، ریاضتوں کو یاد کیجئے، وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں
आका का दीदार किया, ये गौसे आजम से भी बड़ा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़ा है। सब देखने के लिए आए हैं, दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा आका को देखा और ऐसे बुलंद बाला और फौ आला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। सारे हैरान हैं। वो सहाबी जो पहले यहूदी था, आका का दीदार किया, ईमान लाया, अब उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर लबों पर तबस्सुम नजर आ रही है। सब हैरान हैं। एक अजीब और गरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देख रहे हैं कि आका आका पांव के पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, आका यूं चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या हिकमत है? आका ने इरशाद फरमाया, आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आशिक को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसे दफनाते हैं, अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। सहाबा मंजर देखते हैं, हैरान है। आका बहुत देर लगा देते हैं। आका जब उसकी कब्र से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या हुआ? आका क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लगा? आका ने फरमाया, जब ये इस दुनिया से गया था, मुझसे वादा लिया था, मैंने वादा किया था, मैंने कहा था कब्र की मंजिल से लेकर दखूले जन्नत तक मैं तेरी मग़फ़िरत की जमानत देता हूं। कहा ये बात सुनकर जन्नत की हूरें इतनी खुश हुई हैं, इतनी तादाद से आई हैं। जब इसे कब्र में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी हुई गई है और इसके चेहरे की बलाएं ले रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए देर हो गई और मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है। अब क़यामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं उस दीवाने की बारगाह में जिसने आका को देखा और उसे ये मकाम मिला। गोया आज भी वो कब्र में कह रहा होगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। आज भी अगर कोई आका का दीदार करना चाहता है, अल्लाह के एक वली ने एक खूबसूरत पैगाम दिया है। आज की इस बज़म में आखिरी पैगाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। कौन है जो आका का दीदार करना चाहता है? सब करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। आइए अल्लाह के एक वली का अता करदा नुस्खा आपकी बारगाह में पेश कर दूं। वो नुस्खा क्या है? अल्लाह के वली की बारगाह में एक साहिब हाजिर होते हैं, एक मुरीद हाजिर होते हैं, कहते हैं, है वली अल्लाह, है अल्लाह के प्यारे वली, मैं हक्का का दीदार करना चाहता हूं, कोई नुस्खा बता दीजिए। वलीउल्लाह ने कहा, आज रात का खाना मेरे पास आके खाना, आज रात का खाना मेरे घर में खाना, तुझे नुस्खा दूंगा, विर्द दूंगा, वजीफा दूंगा। वो वजीफा क्या है? वो मुरीद अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होकर कहता है, मुर्शिद आपने बताया था कि वजीफा देंगे, अता कीजिए। मुर्शिद ने कहा, ये खाना खाओ। मुर्शिद ने खाना दिया। जब खाना दिया तो खाने में नमक ज्यादा था, खाना कम था, बहुत ज्यादा नमक दे दिया और बहुत ज्यादा नमक डालकर पानी भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। अब मुर्शिद करीम के अदब में देखिए, ये औलिया अल्लाह का तरीका है, अल्लाह वालों का तरीका है। कोई सबक सिखाना चाहते हो तो ऐसे अंदाज से सिखा देते हैं कि मुरीदों के दिल की दुनिया बदल देते हैं। ये हिकमतें हैं, कुछ लोग इन हिकमतों को समझ नहीं पाते। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकमत आपके गोश गुजार कर दूं, क्योंकि आप बुजुर्ग तो जानते हैं, लेकिन ARYQ TV के जरिए से पूरी दुनिया इस हिकमत को समझ लेगी। अल्लाह के वलियों के अंदाज निराले होते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार हो जाते हैं, एक गैर मुस्लिम की बारगाह में, एक गैर मुस्लिम के पास उनको ले जाते हैं। वो गैर मुस्लिम उन पर कुछ पढ़ता है, वो ठीक हो जाते हैं। अब लोग समझते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का इलाज हो रहा है। ये उनका इलाज नहीं हो रहा था, उस गैर मुस्लिम का इलाज हो रहा था, गैर मुस्लिम का इलाज हो रहा था। कैसे इलाज करते हैं?
خواجہ نظام پاک عرض کرتے ہیں, خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں اس غیر مسلم سے. Now this is for everyone. Those of you who understand English, this is the manhaj and the methodology of da'wah. This is how our awliya Allah converted people. This is how our awliya Allah reverted non-Muslims. This is the method of the awliya Allah. A lot of our people, they just get impressed by people who just recite some verses of the Quran, and literalists who take the verses of the Quran literally. This is not the manhaj and the methodology and the educational matrix of awliya Allah. The educational methodology of the awliya Allah is like the method of Sayyidina Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. This is the manhaj and methodology of Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. What does he do? So he's taken to a non-Muslim, and the non-Muslim recites something on Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. And apparently he's cured. Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh says to him, what is it that you did? What did you recite? तूने क्या पढ़ा? तेरी मेहनत क्या है? वो गैर मुस्लिम कहता है, एक ही काम करता हूं, मेरा नफ्स जो कहता है उसका उलट करता हूं. नफ्स कहता है ठंडा पानी पी, मैं गर्म पानी पी लेता हूं. नफ्स कहता है चावल खा, मैं रोटी खा लेता हूं. जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं. यही मेरी मेहनत है, और इस मेहनत से मेरी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई है, जिस पर दम करता हूं उसके मजहब और दीन के मुताबिक वो सेहतियाब हो जाता है. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ठीक है. आपने उसके कान में एक जुमला कहा, उस गैर मुस्लिम के कान में एक जुमला कहा, एक बात कही. जो ही वो जुमला कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. कलिमा तैयबा पढ़ा. मुरीद हैरान, मुरीद परेशान. आपने क्या कहा उससे? आप तो उसके पास इलाज के लिए आए थे, उसको कलमा पढ़ा दिया. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, आपने फरमाया जब उसने कहा कि मैं हमेशा अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूं, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं, मैंने उसके कान में कहा क्या तेरा नफ्स चाहता है तू मुसलमान हो जाए? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं. कहा फिर उसका उलट कर उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया. यह तरीका है हमारे औलिया का. इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस. डॉक्टर साहब इस पर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा हमारे औलिया इमोशनली कितने इंटेलिजेंट थे. आजकल दौरे हाजिर में यह समझा जाता है जिसका IQ लेवल अच्छा हो वो बहुत बड़ा आलिम है. ये वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10, बस रटा. ये अपने ही बंधु को खड़ा करके कुछ पैसे देकर कि तुम सबके सामने कलिमा पढ़ना, हमें बाहर से पैसा मिल जाएगा. कलिमा पढ़ा दिया. लेकिन ये मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन का तरीका नहीं है, ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. मैं कहता हूं ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर चिल्ला किया था कि नहीं? चिल्ला किया था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, कब्रों को मानने वालों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया. कब्रों के मुनकिरों तुम बताओ तुमने कितनों को कलमा पढ़ाया है? ये अंदाज है औलिया का. अल्लाह के वली के पास वो जाता है, हुजूर का दीदार करना चाहता हूं, खाना खिलाते हैं, नमक बहुत ज्यादा, पानी भी नहीं दिया. फिर फरमाया घर जा, घर जा, जब तू सो जाए तो सोने से पहले पानी भी नहीं पीना, सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. अब मुर्शिद का अदब है, नमक भी खिला दिया, पानी भी नहीं दिया, और फरमाया कि सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. मैं तो दीदार मुस्तफ़ा का नुस्खा लेने के लिए गया था. ये मेरे मुर्शिद ने क्या था फरमाया? मुर्शिद के अदब में सो गया. सुबह फजर की नमाज में मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है. हजरत आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, वो विर्द दीजिए, वो नुस्खा दीजिए. वो नुस्खा क्या है? मुर्शिद ने फरमाया रात घर जाकर पानी पिया था? नहीं पिया. फौरन सो गया था? फौरन सो गया था. ख्वाब में क्या देखा? कहा पानी देखा, दरिया देखे, समुंदर देखे, कुएं देखे, जिधर आंख उठाई पानी ही पानी नजर आया, पानी ही पानी नजर आया. कहा तू कहता था तुझे दीदारे मुस्तफा की सच्ची प्यास है. अगर तेरे अंदर सच्ची प्यास होती, अगर पानी तेरी प्यास बुझाने के लिए ख्वाब में आ सकता है, तो इश्क़े मुस्तफा और दीदारे मुस्तफा की सच्ची प्यास पैदा कर, मदीने वाला ख्वाब में आ जाएगा.
حیدرآباد کی گلیوں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والوں، تم جب یہ کہتے ہو کہ آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مت ای میلز بھیجا کرو کہ ورد دو. سب سے بڑا ورد یہ ہے خانہ دل کے کو پاک کرو، اپنے دل کے خانے کو پاک کرو، آقا کو پھر پکارو، آقا کرم فرمائیں گے، دیدار ہو جائے گا. اس دنیا میں خواب میں بھی دیدار ہوگا، اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہوگے پھر بھی دیدار ہوگا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کافی پریشان ہو گئے جب بتایا گیا کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی. وہ فرماتے میں حیران پریشان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، زبان باہر نکل آتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، نزا کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی. اسی پریشانی میں سو گئے آقا کا دیدار ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کرو، اس میں تمہارا جواب ہے. تمہاری ذہنی خلش، الجھن اور ذہنی ارتباک کا جو تم شکار ہو، اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے. کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے سورہ یوسف میں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا ہوا تھا؟ قطعن ایدیہن، ہاتھ میں چھریاں تھی، سیب کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھی. کہا ہو عورت ہو، ہاتھ کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائیں، اف تک نہ کریں، چیخ تک نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا درد ہو رہا تھا لیکن حسن یوسف میں ایسی محو ہو چکی تھی، ایسی مبہوت ہو چکی تھی، ایسی مستغرق ہو چکی تھی. حسن یوسف کو دیکھا، درد ہو رہا تھا، محسوس نہ ہوا، درد ہو رہا تھا، محسوس نہ ہوا. کہا یہ تو حسن یوسف کا مرتبہ ہے. عورت حسن یوسف کو دیکھے، انگلیاں کٹ جائیں، درد ہو رہا ہو، محسوس نہیں ہوتا. ارے مومن جب مرتا ہے مدینے والے کا دیدار کرتا ہے، درد تو ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آقا کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے. آقا کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے. آقا کا دیدار جب ہوتا ہے تو درد محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس دیدار کو حاصل کرنے کے لیے دل کو پاک کرنا ضروری ہے. دل پاک ہو جائے گا، آقا کا دیدار ہوگا، پھر دل سے آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اور پھر آواز آتی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں. جی یہ ایک سوال ہے. میں ایک سنی مسلمان ہوں لیکن شرک سے بچنا کا طریقہ بتائیے اور شرک سے بھی محفوظ رہوں. جس شرک کے گناہ میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اس سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نوید احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے. لیکن یہ ہے اس میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا. ہے میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. یہ آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے انی واللہ ما اخاف. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5 مقام پر آئی ہے، 5 مختلف مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب حضور کو کوئی خوف نہیں ہے تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرتی، امت شرک نہیں کرے گی. بدعت کر سکتی ہے، مزارات پر بدعات ہوتی ہیں لیکن شرک امت نہیں کر سکتی. یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک سے پاک ہے. تو شرک کے حوالے سے اگر آپ کسی ولی کامل سے وابستہ ہیں، کسی صاحب سلسلہ سے وابستہ ہیں تو آپ شرک سے پاک ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 4 شرائط مرشد کی بیان کی ہیں، اس میں جو فقہی جزیات کے اختلاف ہیں وہ علماء میں رہتے ہیں، لیکن عقائد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 4 شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق جو مرشد صحیح العقیدہ بھی ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، فاسق معلن نہ ہو اور اس کی سند متصل ہو، اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. ایسے مرشد کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ شرک سے بچ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت
کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے، یہ شرارت ہے۔ دیکھیے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں، اس میں تفضیل کہتے ہیں، اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے مابین کسی کی فضیلت بیان کی جائے۔ جو دو شریک ہوں، ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ۔ اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں، پرائم منسٹر اچھے ہیں، پرائم منسٹر اچھا ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اعلیٰ ہے، تو آپ کہیں کہ تو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی، میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا۔ ہم کہیں گے عقل کے اندھے، تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے، اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہنا، اس کا مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنی صف کے علماء میں اعلیٰ ہیں، میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہیں۔ کیا تم آقا کو الیاذ باللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو؟ یہ تمہارے عقل کی کجی ہے، کم فہمی ہے، خام خیالی ہے، عقل کی کمی ہے۔ یہ سوال یہ یقیناً شرارت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ہیں، اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا ہے۔ اس میں تفضیل ہوتا، اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس مثال سے مزید علم غیب کے متعلق میں نے کافی کلام کر لیا۔ علم غیب کی نفی پر دوسرے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، آپ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو وہ پیش کرتے ہیں، جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں، وہ نتیجہ یقیناً اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ غلط ہے۔ اس نتیجے سے قرآن میں تعارض ثابت ہوتا ہے، قرآن میں کنٹرڈکشن، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم مني ملک، یہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں کہ اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ ہی علم غیب جانتا۔ حال ہی میں میری اس موضوع پر بڑی تفصیلی تقریر ہے، لیکن قرآن میں ہے وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ وما هو علی الغیب بدنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں تعارض نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کل بھی کلام ہو رہا تھا نا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم قرآن میں تعارض پاتے، کنٹرڈکشن پاتے، قرآن میں تعارض ہوتا۔ تو چونکہ قرآن میں تعارض نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تعارض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، انبیاء علم غیب نہیں جانتے، تو وہ قرآن کریم کی چند آیات پر تو عمل کر رہا ہے، باقی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ ہم جو عقیدہ پیش کرتے ہیں ان میں تعارض نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، ہم دونوں قسم کی آیات پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں فرمایا اللہ ہی جانتا ہے ان آیات کو بھی مانتے ہیں، جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں ان آیات کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے کلام میں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں تعارض نہیں ہے۔ یقیناً جب تعارض ہو تو تعارض جھوٹ پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء کرام موجود ہیں، علامہ صابر صاحب فرماتے ہیں
کہ دودھ کا رنگ سفید ہے. ٹھیک ہے, دودھ کا رنگ سفید ہے. پھر علامہ صابر صاحب فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو کلام میں تعارض ہے نا. تعارض سمجھتے ہیں آپ؟ contradiction. If someone makes a statement and the other statement, the second statement is opposite the first statement and there's a contradiction in it, that means the one who makes the statement is telling a lie. So if someone says milk is black, if someone says milk is only white and then he says milk is also red, the only color of milk is white and then he says the color of milk is red, then there's a contradiction. And when there's a contradiction in a statement, the one who makes the statement is a liar. اگر حضرت فرمائیں دودھ کا رنگ سفید ہے اور دودھ کا صرف سفید ہی رنگ ہے, پھر فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ بھی ہے, تو کلام میں تعارض ہے. حضرت کا جو دشمن ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت کا عقیدہ یہ ہے, حضرت کی فکر یہ ہے, حضرت کی سوچ یہ ہے کہ دودھ کا رنگ فقط سفید ہے. پھر حضرت ہی فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو جو کہے کہ حضرت کے دو متعارض کلمات ہیں, کلام ہیں, تو وہ حضرت کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. لیکن کوئی حضرت سے محبت کرنے والا, حضرت کا شاگرد حضرت کی بارگاہ میں جائے اور عرض کرے سنا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے, پہلے آپ فرماتے ہیں دودھ کا رنگ فقط سفید ہے, پھر فرماتے ہیں دودھ کا رنگ سرخ ہے, کلام میں تعارض ہے. حضرت فرمائیں نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے, میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا, منافق ہے, وہ کہتا ہے میرا شاگرد ہے لیکن حقیقتاً مجھ سے نفرت کرتا ہے. پہلی مرتبہ دودھ کا گلاس پیش کیا اور کہا اس دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے دیکھا دودھ کا رنگ سفید ہے. میں نے کہا اس کا رنگ سفید ہی ہے, فقط سفید ہے, فقط سفید ہے. دوسری مرتبہ پھر دودھ لایا لیکن اس میں روح افزا ڈال دی, شربت ڈال دیا. اب پوچھتا ہے دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے کہا سرخ ہے. میں نے کہا سرخ ہے, تو میرے کلام میں تعارض تو نہیں نا. کہا وضاحت کیجئے. کہا وضاحت, چونکہ میں عالم دین ہوں, علمی وضاحت کروں گا. میرے کلام کی مراد یہ تھی, جب میں نے کہا فقط سفید ہے تو معنی یہ ہے کہ دودھ کا ذاتی رنگ سفید ہے, روح افزا کی عطا سے سرخ ہو گیا, عطائی رنگ سرخ ہے. سمجھے آپ بات؟ جہاں اللہ نے فرمایا اللہ ہی علم غیب جانتا ہے تو ذاتی علم غیب اللہ کا ہے, جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں تو عطائی علم غیب انبیاء کا ہے.